الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واجب صد عظیم، سامعین محتشم، سامعین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. خالق کائنات کی توفیق اور اس کے احسان سے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 71 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعۃ المبارک پر بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کا تذکرہ ہوا تھا. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے اپنے چچا کو قتل کر کے
اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسرے محلے میں پہنچا دیا اور پھر خود ہی مدعی بن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ واقعہ آپ تفصیل سے سماعت فرما چکے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قال کہا، انہ یقول انہا بقرۃ، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے۔ بنی اسرائیل کے سوال کے جواب میں رب انہیں اپنے نبی کے ذریعے سے جواب دے رہا ہے۔ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جس سے خدمت نہیں لی جاتی، ولا تسقی الحرث، اور زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، یعنی اسے کوئی خدمت بھی نہیں لی جاتی، نہ زمین میں ہل چلانے کے لیے اور نہ ہی ریڑ سے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے۔ مسلمۃ، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ رب کی جانب سے انہیں گائے کی پہچان کروائی گئی۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے۔ فذبحوها، تو اسے ذبح کیا۔ وما كانوا يفعلون، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ ذبح تو انہوں نے کر دی، لیکن چاہتے نہیں تھے کہ یہ ہمیں گائے ذبح کرنی پڑے، کیونکہ وہ جان چکے تھے ہم خود ہی قاتل ہیں، اور گائے ذبح کر لینے کے بعد معاملہ واضح ہو جائے گا اور ہم خود ہی سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ یہ اسی واقعہ کی جانب اشارہ ہے کہ قتل کر دیا تم نے، اور اس کے بعد الزام دوسروں پر اٹھانا شروع کر دیا، دوسروں پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کے وسیلے سے تمہاری اس غلطی کو، تمہارے قصور کو اشکار کرنا تھا۔ پھر فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، یعنی گائے ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرو۔ جب وہ اس کے پیسز ہو جائیں
تو ان میں سے ایک پیس لے کر، ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کو مارو، کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو جائے گا۔ قتل شدہ بندہ، آپ سے سننا چاہتا ہوں، زندہ ہو جائے گا۔ قتل شدہ بندہ، آپ سے سننا چاہتا ہوں نا، آپ سنائیں گے تو پھر میں آگے سناؤں گا نا۔ کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ وہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کس نے مجھے قتل کیا، کون ہے میرا قاتل۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، یعنی اللہ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا اپنی قدرت سے۔ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو نتھنگ سے، کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا سکتا ہے، تو ایک بنے ہوئے کی روح کو لوٹانا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ کہیں تم عقل پاؤ، کہیں تمہیں عقل حاصل ہو۔ آج میں یہیں تک رکوں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، وقت اپنے دامن میں تنگی رکھتا ہے، لیکن آپ ذرا توجہ میری جانب کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ ہوئی نا تو گھٹ جاتے تک آپ کا سینہ کھڑا رہے گا۔ اب یاد کریں گے کہ واقعی یاد کوئی سن کے آئے ہیں۔ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ اسلامی رجب شریف۔ رجب شریف کی 6 تاریخ کو عرس ہوتا ہے اجمیر شریف کے مقام پہ، اور جس ہستی کا عرس ہوتا ہے ان کا نام نامی، اسم گرامی، خواجہ خواجگاں، سبحان اللہ، مقتدائے چشتیاں، معین الدین والملہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گجرہان کی مرکزی مسجد میں بھی آج ان کا عرس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک باری اور آپ کو اب میں جو تفسیر بیان کی ہے، اب میں اس کو جوڑ رہا ہوں خواجہ صاحب کے ساتھ، توجہ کیجئے گا۔ خواجہ صاحب لڑک پن کی عمر میں تھے، آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ حیات تھی۔ والد صاحب نے وراثت میں 2 چیزیں چھوڑی، ایک باغ تھا اور ایک پن چکی، پانی والی چکی۔ 2 چیزیں وراثت میں والد گرامی نے چھوڑی۔ آپ باغ کی نگرانی کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، باغ میں جاتے، اس کے پودوں کو پانی دیتے، اس کے پھلوں کی حفاظت کرتے، ذریعہ معاش یہی تھا۔ ایک دن باغ میں گئے نا، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، نظر پڑی تو ایک بابا جی کو اپنے باغ میں ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک درویش کو
ایک اللہ والے کو جب دیکھا، تھے بھی باغ میں اور دل بھی باغ باغ ہو گیا کہ درویش نظر آ گئے، بابا جی نظر آ گئے۔ گھر کی تربیت ایسی تھی، گھر کا ماحول ایسا تھا، اپنے دل کی عادت ایسی تھی کہ اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے سبحان اللہ اور ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، مسجد جاتے تھے۔ فوراً بابا جی کے پاس پہنچے، جا کر دست بوسی کی، ہاتھ چومے، اور ہاتھ چومنے کے بعد واپس آئے، انگور کا ایک خوشہ اتارا، انگوروں کا گچھا اپنے باغ سے اتارا، اسے دھویا، صاف کیا، صاف کر کے بابا جی کو جا کر پیش کیا۔ بابا جی نے 2-4 دانے اٹھائے، تناول فرمائے، اور پھر کہنے لگے، بیٹا تم نے میری مہمانی کی ہے، اب میں تمہاری مہمانی کر دوں۔ سبحان اللہ لجپال ہوتے ہیں نا جی، وہ خالی تو نہیں موڑتے نا۔ کہنے لگے، بیٹا تم نے میری مہمانی کی، میرے تم میزبان بنے، تم نے اپنے باغ کا پھل مجھے پیش کیا، اسے دھویا، اسے صاف کیا، مجھے آگے پیش کیا۔ بیٹا اب میں تم میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ بابا جی نے اپنا تھیلا کھولا، تھیلے میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، روٹی کا ٹکڑا، سوکھا خشک ٹکڑا، وہ نکال کر تھوڑا سا اس میں سے توڑا، توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبایا، نرم کیا، نرم کر کے اپنے منہ سے نکال کے کہا، بیٹا یہ اب تم کھا لو۔ سبحان اللہ پھر سنیے، بابا جی نے روٹی کا ٹکڑا خود اپنے منہ میں لیا، چبایا، نرم کیا، نرم کر کے منہ سے نکالا، پیش کیا، بیٹا تم کھا لو۔ ذرا سوچئے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا کہ اپنے منہ کا نکال کے دے رہے ہیں، لیکن وہ تو جانتے تھے کہ برکت جو آئے گی وہ ادھر ہی سے آئے گی۔ سبحان اللہ روٹی تو گھر میں بھی ملتی ہے، سبحان اللہ کیا خیال ہے آپ کا؟ روٹی تو گھر میں بھی ملتی ہے، روٹی تو گھر میں بھی کھاتا ہوں، لیکن برکت جو ملے گی وہ ان کے چبانے ہی سے ملے گی۔ دونوں ہاتھ آگے کیے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، جوش ولولہ اس کے ساتھ اس چبائے ہوئے لقمے کو لیا، اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبایا، چبا کے نکلا۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا الگ سے نیچے جانے کی دیر تھی کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قربان سنت۔ دل کی دنیا ہی بدل گئی، دنیا سے دل اجاڑ ہو گیا، سبحان اللہ، دنیا دل سے نکل گئی، باغ کی محبت گئی، چکی کی محبت گئی، باغ کی محبت، پھلوں کی محبت دل سے ختم ہو گئی، سارا دھیان آخرت کی جانب لگ گیا۔ سبحان اللہ میں تھوڑا سا رکوں گا یہاں پہ، شاید کوئی سوچ رہا ہو کہ اتنا کوئک ایکشن، ری ایکشن کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر منہ میں روٹی کا ٹکڑا رکھا اور ادھر دل کی حالت بدل گئی۔ مثال دوں گا انشاءاللہ، بچے کو بھی سمجھ آئے گی، بڑے تو ہوتے ہی بڑے ہیں، بچے کو بھی سمجھ آئے گی۔
سمجھانا میرا کام ہے، منوانا نہیں ہے، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا وہ منہ میں رکھنے سے دل کی حالت کیسے بدل گئی، تو میں کہوں گا آپ اچھے خاصے موڈ میں ہوں، خوش باش ہوں، کوئی بندہ آپ کو گالی دے دے تو ایک دم سے آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ بدلتا ہے یا کوئی نہیں؟ جس چہرے پہ پہلے خوشی تھی اس پہ ناراضگی آ جاتی ہے۔ اس ایک لفظ کے اندر پتہ نہیں کیا اثر آپ نے محسوس کیا، آپ کی حالت بدل گئی۔ چلیں ایک اور مثال دے دوں، آپ اچھے خاصے موڈ میں بیٹھے ہو، کوئی بندہ آ کر آپ کو کوئی چیز دے، اور کوئی دوست ہو کوئی شرارت کرے، آپ کو وہ کہے کہ یہ میں آپ کے لیے کھانے کی ایک چیز لایا ہوں، بڑی میٹھی ہے، لذیذ ہے، کھیر ہے، آپ اس کو کھا لیجئے، لیکن اس کھیر کے اندر اس نے نمک کثرت کے ساتھ ملایا ہوا ہو، آپ وہ ایک چمچ منہ میں لیں گے، مجھے بتائیے زبان کا ذائقہ بدلے گا یا کوئی نہیں؟ بدلے گا یا نہیں؟ اگر نمک آپ کی زبان کے ذائقے کو تبدیل کر سکتا ہے تو اللہ کے ولی کا دیا ہوا ٹکڑا دل کی حالت کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ چلے ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہوں، پھر میں قرآن کی جانب بھی آؤں گا، انہی آیات پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہوں، ہارٹ پیشنٹ، دل کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی سخت تکلیف ہے، دل میں درد ہے، شدید درد۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی لے کر زبان کے نیچے رکھ لو۔ گولی زبان کے نیچے رکھتا ہے، کہتا ہے اب ڈاکٹر صاحب سکون ہو گیا ہے۔ اور میں نے کہا ڈاکٹر کی گولی اگر تمہارے دل کو سکون دے سکتی ہے تو ولی کا دیا ہوا روٹی کا ٹکڑا بھی دل کی حالت کو بدل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی گولی کا اثر مانتے ہو، اللہ کے ولی کے گھٹنے کا اثر نہیں مانتے؟ اب آئیے میں قرآن کی جانب پڑھ رہا ہوں۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بندہ قتل ہو گیا، آگے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمارا خود ہی قاتل ہے لیکن خود ہی مدعی بن گئے، بندہ ہمارا قتل ہو گیا، قاتل چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کرو، جب ٹکڑے ہو جائیں اس گائے کے گوشت کی ایک بوٹی لے کر مردے کو مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر بنی اسرائیل کے ولی کی گائے ذبح شدہ اس کے گوشت کی ایک بوٹی اگر مردہ زندہ کر سکتی ہے تو میرے نبی کی امت کے ولی کی روٹی کا ٹکڑا کیوں دل کی حالت نہیں بدل سکتا؟ وہاں گوشت کی بوٹی نے زندگی دے دی مردے کو، یہاں اللہ کے ولی کی روٹی نے، وہاں بوٹی ہے یہاں روٹی ہے۔ وہ ولی ہے بنی اسرائیل کا، یہ ولی ہے میرے نبی کی امت کا۔ اگر وہ زندگی ایک ٹکڑا زندگی دے سکتا ہے اور وہ بھی وہ ٹکڑا اس گائے کا جو ذبح شدہ ہے، تو یہ اللہ کے ولی جو ہیں پھر ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا۔ دل کی حالت بدل گئی۔ حضرات گرامی مزید آگے نہیں جا سکتا۔ آج ایک ادھار ہے آپ کا میرے ذمہ، تھوڑا سا وہ بھی ادھار دوں 2-3 منٹ میں۔ ادھار یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے
ایک کلپ ریلیز ہوا، آپ توجہ کریں گے؟ کلپ ریلیز ہوا جس میں کہنے والے نے یہ کہا کہ جب میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ یہ بیان کی کہ صدیق اکبر کو صرف حضرت صدیق اکبر، عمر کو حضرت عمر، عثمان کو حضرت عثمان، علی کو حضرت علی اور احمد رضا کو اعلیٰ حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جی ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث سناتے ہیں، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ اب یہ لقب ہوتا ہے، لقب جو کسی کا بھی ہوتا ہے اس کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جاتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے اعلیٰ حضرت کو جب ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ اپنے دور کے جو حضرت تھے، جتنے حضرت آپ کے دور کے تھے، آپ ان میں سے اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ اب آئیے حدیث کی جانب کہ اگر کسی کو بڑا لقب مل جائے تو کیا وہ دوسروں سے بڑا پھر ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئیے حدیث سنیے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ ترمذی شریف میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت پر، میری امت میں سے سب سے زیادہ جو مہربانی کرنے والا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ میری امت پر، میری امت میں سے جو سب سے زیادہ مہربان ہے وہ کون ہے؟ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا آگے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر۔ فرمایا کہ دین کے معاملے میں سب سے سخت جو ہے نا وہ عمر ہے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام زیادہ مہربان ہیں یا صدیق اکبر؟ آقا علیہ السلام دین کے معاملے میں زیادہ سخت ہے یا حضرت عمر؟ آقا علیہ السلام۔ لیکن آقا خود فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں جو زیادہ سخت ہے وہ عمر ہے۔ میری امت پر جو سب سے مہربان ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ حالانکہ مہربان سب سے زیادہ کون ہے؟ آقا خود ہے۔ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ آقا خود ہے۔ لیکن آقا حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، آگے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اصدقہم حیاء عثمان۔ فرمایا حیا کے والے سے جو سب سے زیادہ اوپر کے درجے کا ہے وہ عثمان ہے۔ میرا سوال یہ، آقا زیادہ حیا والے ہیں یا عثمان؟ لیکن آقا تو انہیں سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں آقا نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ میرے آقا نے فرمایا حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہے وہ معاذ بن جبل ہیں۔ وہ کون ہے؟ مجھے بولیے، یہ کس نے فرمایا؟ آقا نے۔ آقا فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے حلال حرام کا۔ میرا سوال یہ کہ آقا زیادہ رکھنے والے ہیں یا معاذ بن جبل؟ حدیث آگے بھی ہے لیکن آگے میں جاتا نہیں ہوں۔ تو حضرات گرامی بات یہ ہے کہ کسی کا لقب جو ہوتا ہے وہ اس کے دور کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اس کے دور کے حوالے سے۔ اب ایک بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ مسجد آپ کو پتہ ہے نا زیر تعمیر ہے، یہ تو بات ہر دفعہ ہوتی ہے نا، بولیے نا۔ اب تو خیر سے شرٹنگ بھی ہو گئی ہے، سریا بھی ڈال دیا گیا ہے، انشاءاللہ اتوار یا ہو سکتا ہے ایک دو دن آگے پیچھے ہو جائے، اس کا لنٹر ہم نے ڈالنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کا تعاون ہر دفعہ، ہر بار کی دفعہ اس بار بھی ہونا چاہیے۔ میں اپنی جانب سے یہ پیش کر رہا ہوں، یہ میں دکھاتا اس لیے ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، آپ کو تھوڑا سا راغب کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ دکھانے کی کہ مجھے گجرخان میں
رہتے ہوئے کم و بیش بھی کوئی 40 سال 35 سال تو ہو گئے ہیں گلزار خان میں، ابھی تک میں سیڑھی 70 سے اوپر نہیں آیا، اور وہ بھی جب لیتا ہوں 30-35 ہزار ادھار لے کے پھر لیتا ہوں۔ تو جو گاڑیوں والے ہیں وہ پھر ان کے ہاتھ میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، ان کے ہاتھ میں یہ تو اچھا نہیں لگتا نا۔ اللہ کے گھر کے لیے دینا ہے۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے پیسے نکالیں اور یوں اوپر کریں، اس لیے کہ ہم نے یہاں کوئی تماشا نہیں بنانا، اللہ کے گھر کے لیے دینا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے ضرور دینا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، آج ہماری مسجد میں TLP کے امیدواران اور عہدیداران تشریف لائے ہوئے ہیں۔ TLP آپ کو پتا ہے نا کون سی جماعت ہے؟ ہاتھ اوپر کریں جنہیں پتا ہے۔ حاجی صاحب ذرا تعارف کرواؤ نا۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر بندہ ہاتھ سچائی کے تے سچا ہاتھ ہے۔ TLP کے امیدواران آگے الیکشن میں جو ہمارے امیدوار ہوں گے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور TLP کا ایک پینل ہمارے پاس موجود ہے، وہ مسجد کا وزٹ بھی کریں گے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت بھی کریں گے، اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ مجھے بولیے نا، ہم دعا کریں گے۔ کرم اللہ نے کرنا ہے، کرم اللہ نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی آئے گا ہم ویلکم کریں گے۔ مسجد کے لیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں جو بھی آئے گا ہم اسے ویلکم کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کریں، میں پہلے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کریں، جو کام کریں۔ آپ دیکھیں نا، یہ تھوڑا سا نظرانہ ہے، لیکن صرف آپ کو مطلب ایک ترغیب دینے کے لیے یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔